السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ 42 سالہ میجر جنرل عبدالکریم قاسم سن 1958 میں عراق کی آرمی میں آزاد افسران کی خفیہ تنظیم کے سربراہ تھے، جو قوم پرستی کا رجحان رکھنے والے خطے کی کمیونسٹ اور سوویت حامی جماعتوں پر مشتمل تھی۔ وہ عراقی فوج کے ان دستوں کی قیادت کر رہے تھے جن کا رخ ہمسایہ ملک اردن کی طرف تھا۔ ان کی اس فوج پیش قدمی کا مقصد اردن کے شاہ حسین کے خلاف ملک میں ہونے والی ممکنہ بغاوت کو کچلنا تھا۔ عراق کے سربراہ مملکت نے اردن کے شاہ کی مدد کے لیے عراق کی یہ فوج بھجوائی تھی، لیکن اردن جانے کی بجائے اس فوج کا رخ 14 جولائی 1958 کو بغداد کی طرف ہی مڑ گیا۔ افواج پیر کی علی الصبح 5 بجے بغداد میں وارد ہوئی۔ ٹائم میگزین کے رپورٹر نے اس بغاوت کا آنکھوں دیکھا حال کچھ یوں بیان کیا: خاموشی سے اور ایک بھی گولی چلائے بغیر فوج نے شہر کے تمام اہم ٹھکانوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن، مرکزی چوراہے، ڈاک خانے، ٹیلی گراف کے دفاتر اور ریڈیو اسٹیشنز کو ایک ایک کر کے گھیر لیا تھا۔ جب فوجی دستوں نے 23 سالہ شاہ فیصل کے محل کی طرف بڑھنا شروع کیا تو شہریوں کے پرجوش ہجوم اس تاریخی منظر کو دیکھنے کے لیے امڈ ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ فوجی بغاوت کے بارے میں فوجی جنتا کے پھیلائے گئے پروپیگنڈے میں شکوک و شبہات اور ابہام پایا جاتا تھا۔ عراق کی شاہی خاندان کے قتل کے نتیجے میں تباہی، افراتفری اور انتشار پھیل چکا تھا۔ شاہی خاندان کے ارکان اور کلیدی اہلکاروں کے ساتھ پیش آنے والے معاشرے کے بارے میں دنیا کو اس وقت معلوم ہوا جب شاہی محل کا عملہ ہمسایہ ممالک پہنچا اور انہوں نے تمام احوال کھول کر بیان کر دیا۔ جان بچا کر بھاگ آنے والے سابق شاہی باورچی کے مطابق عراقی وزیر اعظم نوری نے خود کو بچانے کے لیے بحروب بھرا تھا۔ انہیں زندہ نیزے میں پرو دیا گیا تھا اور عوام کے سامنے دھوپ میں سڑک پر پھینک دیا گیا تھا۔ باغی افسران نے عراقی وزیر اعظم نور السید کو اس وقت پکڑا اور قتل کر دیا جب وہ اپنے خاندان کی 2 نامعلوم خواتین کے ہمراہ ایک خاتون کے بھیس میں فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاہی باورچی نے مغربی سفارتکاروں کو اس دن کے حوالے سے یہ واقعات سنائے تھے۔ 14 جولائی 1958 کے واقعات بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے: عراق کے نوجوان شاہ اور اس کے 46 سالہ انکل ولی عہد شہزادہ عبداللہ معاہدہ بغداد کے رکن مسلم ممالک کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کے لیے استنبول روانہ ہونے کی تیاری میں مصروف تھے۔ جمع ہوتی بھیڑ دیکھ کر وہ محل سے باہر نکل آئے۔ باغیوں کے مطابق محل کے محافظ نے ہجوم پر گولی چلائی جس سے 14 لوگ مارے گئے۔ باغی فوجیوں کی جوابی فائرنگ سے شاہ فیصل، ولی عہد شہزادہ عبداللہ، ولی عہد کی والدہ، 2 خادمائیں اور محل کے 2 محافظ قتل ہو گئے تھے۔ بغداد میں فوجی بغاوت کی پاکستان میں گونج اس طرح سے چلی: 14 جولائی 1958 کے بغداد میں ہونے والے ان واقعات کے نتیجے میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں ڈرامائی تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ اس خونی بغاوت کے دن اپنے اتحادی یعنی پاکستان کو ملٹری سیٹلائٹ ریاست کے درجے سے ہٹا دینے پر مصر واشنگٹن کو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سامنے آنے والے خفیہ دستاویزات کے مطابق امریکی حکام اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ سوویت کمیونزم کے خلاف پاکستان کی دفاعی مورچے کے طور پر افادیت کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کردار مشکوک ہے۔ لیکن 14 جولائی 1958 کے دن بغداد میں ہونے والے ڈرامائی واقعات نے صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ جیسے ہی سوویت حامی فوجی باغی رہنماؤں نے عراق کو خطے میں امریکہ کے حامی اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد سینٹرل سینٹو سے الگ کیا تو علاقائی دارالحکومتوں میں امریکہ کی حامی حکومتوں میں کھلبلی مچ گئی اور واشنگٹن میں خوف کے بادل منڈلانے لگے کہ پورے خطے میں سوویت اثر و رسوخ کہیں مزید پھیل نہ جائے۔ جبکہ 204 ریپبلکن نے اس کے خلاف ووٹ دیا، 7 ریپبلکن نے ووٹ نہیں دیا۔ حتمی ووٹ میں 222 ڈیموکریٹس اور ایلینوائس سے تعلق رکھنے والے ایک ریپبلکن ایڈم نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اور 205 ریپبلکن نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ میک موہن نے بغداد میں ہونے والے واقعات کو قلم بند کیا ہے۔
جو اس وقت کے پاکستان کے دارالحکومت کراچی سے ہزاروں میل دور تھا، جبکہ پاکستانی سیکیورٹی اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں ہونے والے واقعات نے پاکستان کی فوج کی قسمت بدل کر رکھ دی ہے، اور بغداد میں ہونے والی بغاوت سے واشنگٹن کے لیے پیدا ہونے والے نئے علاقائی خطرات نے اسے امریکہ کی فوجی اور معاشی فیاضی کا مستحق بنا دیا ہے۔ میک موہن نے کتاب کے ابتدائیہ میں شکایت درج کی ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے جنوبی ایشیا میں کردار سے متعلق اہم ترین امریکی سفارتی دستاویزات اب بھی ظاہر نہیں کی گئی ہیں۔ وہ ان الفاظ میں شکایت کرتے ہیں کہ پاکستان امریکہ تعلقات میں انٹیلیجنس آپریشنز کے اہم ترین کردار کے نقطہ نظر سے خاص طور پر یہ ایک افسوسناک خلا ہے، ورنہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ باقی ماندہ امریکی انتظامیہ نے قریب قریب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ خطے میں سوویت یونین کی توسیع پسندی کے خلاف دفاعی حصار کے طور پر پاکستان کی فوج کی استعداد بڑھانے کی منصوبوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ امریکی قانون کے تقاضوں کے تحت امریکی حکومت کی خفیہ سرکاری دستاویزات 25 سال بعد خود بخود منظر عام پر آ جاتی ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کے بیان کے مطابق خفیہ معلومات کی رازداری کے خاتمے کی بنیاد متعین کردہ خاص مدت یا واقعہ کی تکمیل ہے، جس کا تعین مجاز حکام کرتے ہیں، یا خفیہ دستاویزات کے لیے 25 سال کے حکم کی زیادہ سے زیادہ حد کی مقررہ مدت کی تکمیل ہے۔ یہ وہی قانون ہے جسے میک موہن نے جنوبی ایشیا میں امریکی تعلقات کی سفارتی تاریخ مرتب کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ 14 جولائی کو آرمی افسران کے گروہ نے بغداد کا رخ کیا اور ہاشمی بادشاہت کا تختہ کر دیا، جو سن 1921 سے وہاں حکمران تھی۔ عرب سیاست کی سنگینی کے اظہار کا ایک لرزہ خیز واقعہ کچھ یوں ہے کہ شریف مکہ کے پوتے شاہ فیصل ولی عہد شہزادہ عبداللہ اور وزیر اعظم نوری السید کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو گلیوں میں بے رحمی سے گھسیٹا گیا تھا۔ اقتدار پر قبضہ کرنے والے فوجی افسران سوویت یونین کے حامی اور کمیونسٹ نظریات رکھتے تھے۔ اس واقعے نے واشنگٹن اور خطے میں امریکہ کے حامی ممالک میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی تھیں۔ عراق میں اس بغاوت کی قیادت جنرل عبدالکریم قاسم اور کرنل عبدالسلام عارف کر رہے تھے۔ جنرل قاسم کا بنیادی نظریہ عراقی قوم پرستی پر مبنی تھا۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ امریکی ارکان سینٹ کا اسلام آباد کا دورہ کیری لاگر برمن کے نام سے جانی جانے والی قانون سازی کی وجہ بنا ہے، جس میں پاکستان کو امداد کے طور پر سالانہ 1.5 ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ امریکی سینٹ میں پاکستان کے لیے امدادی بل پیش ہونے سے بہت پہلے ہی فروری 2008 کے عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں برسر اقتدار آ چکی تھی۔ 1 سال کے اندر جو بائیڈن امریکہ کے نائب صدر منتخب ہو گئے اور صدر اوباما کے رفیق کار بن گئے۔ یہ اصل بل سینیٹر کے طور پر صدر بائیڈن کی سوچ کا حاصل تھا، جس میں ایک شق یہ بھی ہے کہ پاکستان کو امداد دینے سے پہلے امریکی وزیر خارجہ کو پاکستان میں سویلین بالادستی کے بارے میں سرٹیفکیٹ دینا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔